یہ انتہائی افسوسناک خبر جو ہے اس پر ہی ہم بات کریں گے کہ اس کا کن حالات و واقعات میں ہوا ہے. پاکستان ابھی بھارت کو خفت اٹھانا پڑی ہے اور بہت شرمندہ ہے وہ انٹرنیشنلی بھی. بھارت کو جیسے دیکھا جا رہا ہے اب نیریٹو بدل رہا ہے بالکل. تو ایسے بدلتے ہوئے نیریٹو میں جب پاکستان کے حق میں لوگ باتیں کر رہے ہیں, ایون ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, تو بھارت ہے تو پوزیشن ایسی کہ وہ کبھی بھی پاکستان میں کوئی اس طرح کی کارروائیاں کرتا رہے گا. کل وہ کارروائی کی گئی خوزدار میں, جیسے بچوں کی بس کو نشانہ بنایا گیا, طالب علموں کی طلبہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور 3 طالبات اس میں جان سے گئی, شہید ہو گئیں, 35 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. تو اس واقعے پر ہم بات کریں گے. بلوچستان کی جو اوورآل صورتحال ہے اس کو اب کتنا مزید اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پروگزیز کے خلاف کیسے ہمارا یہ نیٹ ورک چل رہا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. تو ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب نے. احمد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر دیکھیں, یہ ہم نے دیکھا ہے وقتاً فوقتاً کہ بھارت کی طرف سے کارروائیاں کی جاتی ہیں اور یہ بھی بھارتی فنڈڈ ہی ایک کارروائی لگ رہی ہے. ایسی ٹائمنگ پر جب دنیا میں نریٹو پاکستان کے حق میں اور بھارت کے مخالف جا رہا ہے, بھارت کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح یہ دکھایا جائے کہ ایپی سینٹر دہشت گردی کا یہی ہے اور یہی دہشت گردی ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اس کا پرپس نہیں ہو سکتا نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو خوزدار میں ہونے والا بچوں کی بس پہ حملہ ہے, یہ بیسیکلی بوکلاٹ پن شو کرتا ہے کہ انڈینز کے مائنڈ سیٹ ہے, ان کا اسٹریٹجک کلچر ہے کہ جس میں عورتوں اور بچوں کو وہ شہید کرتے ہیں, اس کی ایک دفعہ دوبارہ کی ڈیمانسٹریشن ہے. کل ہونے والا حملہ بیسیکلی ہم لوگ اس طرح سے تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن بچوں کے اوپر حملہ ہوگا اس طرح سے ایکسپیکٹ شاید نہیں کیا جا رہا تھا. اور کسی حد تک یہ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوتاہی بھی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچے بھی کیسے ہیں. لیکن جب کنونشنل لیول کے اوپر انڈیا کو کامیابی نہیں ملی تھی تو 2-3 طریقوں سے ہم ان سے ریٹیلیشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایک تو یہ کہ جو خارج ہندوستان ہے, خارج ہندوستان جو خارجی ہیں بیسیکلی جو انڈین کی پراکسی ہیں, جو ایران اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملے کرتی ہیں, تو ان کی جانب سے ہم کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن اب جب اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیٹف ہے, یہ فور دیٹ میٹر آپ کی جو دوسری آرگنائزیشن IMF ہے, ان کو پاکستان کے خلاف جو ہے کرنا یہ ان کا مقصد ہے. تو وہاں پہ فیٹف کے اندر بھی ناکام ہوئے, IMF نے بھی ٹرانش جو ہے وہ ریلیز کی, پاکستان کے ڈپلومیٹک کور نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھی ماسوائے کہ خارجیوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت پہ وار کریں. تو 2 ہم تیار تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ بچوں کی بس تک پہنچے, انہوں نے اس کو ہٹ کیا ہے وہاں پر. لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کل کوئٹہ میں خود موجود تھے, آن گراؤنڈ چیزوں کو دیکھ رہے تھے, تو اس کے متعلق ہمیں ٹھوس شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور وہ ہم دنیا کے سامنے بھی رکھیں گے. اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر کہ پہلگام کے اندر جہاں فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پر تو جنگ چھیڑ دی جاتی ہے, جبکہ پاکستان میں کیا بچوں کا, یہ ہمارے پاکستانیوں کا خون اتنا سستا ہے کہ وہاں پر حملہ ہو اور ہم وہاں پہ اس کے کاؤنٹر اٹیک نہ کریں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مکار دشمن سے ہمارا واسطہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہم ریٹیلیشن ان کے بچوں اور عورتوں پہ حملہ کریں. لیکن ہمارا اسٹریٹجک کلچر نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کی جو ہے غیر انسانی حرکتیں فوج کی جانب سے ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے مرید کے پہ اور احمد پور ایسٹ شرکیہ جو ہے اس کے اوپر یہ ادھر سے کشمیر کے اندر انہوں نے حملہ کیا تھا, تو ہم نے رسپانس کے اندر ان کے ملٹری ٹھکانوں کو انگیج کیا. تو لہٰذا اب بھی جیسی یہ کنفرمیشن آتی ہے ہمارے پاس فردر ٹھوس شواہد جو دنیا کے سامنے ڈوزیر کے صورت میں رکھے جا سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس پہ ضرور ایکشن لیں گے اور پاکستان کی جو امیدیں ہیں, پاکستانیوں کی جو امیدیں ہیں اسے پورا اتریں گے. اس سے پہلے بھی اترے ہیں, اب بھی اتریں گے. اور دنیا کو اور انڈینز کو خاص کر کے بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کا خون بالکل بھی سستا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم انتقام لیں گے, لیکن اپنے طریقے سے, اپنے کوانٹم, اپنی جگہ, اپنی مرضی کے حساب سے لیں گے. اس لیے بچوں کو اور عورتوں کو انگیج نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا یہ اسٹریٹجک کلچر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے انڈینز کے جو ڈومیسٹک آڈینس ہے یا وہاں پہ جو سویلینز ہیں, ان کو بالکل اطمینان رکھنا چاہیے کہ پاکستانی کبھی بھی عورتوں بچوں پہ حملے نہیں کرتے ہیں. تو یہ را کا ایک جو ہے وہ فاشسٹ فیس ہے, مودی کا فاشسٹ فیس ہے. میں مودی کو موزی مرض بھی کہتا ہوں. جی بریگیڈیئر صاحب, ہمیں اپنی بھی ویکنسز, کمزوریوں پہ نظر ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ پاکستان اور سٹرونگ ہو. بلوچستان ہے ہمارا ویک ایریا,
اس کو ہم اپنی اسٹرینتھ کیسے بنائیں کہ وہاں کے لوگوں کی خوشی, ان میں یونٹی, پاکستان کے ساتھ مل کے سب ہم یونائٹڈ ہوں, اور ان کی ترقی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کی ناراضگی یا جو بھی ہے اس کو لے کے ہم کیوں ان چیزوں کو فکس نہیں کرتے اور اس کو بنائیں کہ یہ ہمارے آئی تھنک ایجنڈا میں نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہماری یہ ویکنس ختم ہو جائے. دیکھیں نادیہ, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو مین اسٹریم میں نہیں لے کر آئیں گے تو وہ خدا نخواستہ پروکسیز کا حصہ بنتے رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو اس طرح سے نہیں ہے. تو وہاں پہ جو سردار کلچر ہے, میں خود وہاں پہ پنجگور میں, اوران میں, مشکے میں اور خزدار میں میری امپلائمنٹ رہی ہے. تو وہاں کے جہاں لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جو حب الوطنی ہے اس کو اگر آپ میئر کرنا چاہتے ہوں تو آپ ان علاقوں میں چلیں. پاکستانیت کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ ویسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہاں پہ ایسے نوکری کے ذرائع نہیں ہے کہ جس میں کہ وہ جو ہے وہ اپنے آرام سے اپنی زندگی گزار سکے. تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان کے دلوں کو اور دماغوں کو جیتنا ہے کہ جس میں آلریڈی وہاں صدرن کمانڈ اپنے ایفرٹس کر رہی ہے, لوگوں کے لیے جابس کریٹ کری, ان کے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. اگر کوئٹہ بلوچستان میں اچھے اسکول نہیں ہے تو دیگر شہر جو ہیں وہاں پہ ان کو لے کر آنا چاہیے. جو ان کی ایران سے ان کی جو تجارت ہوتی ہے اس تجارت کو آپ فری آف ٹیرف کر دیں تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تجارت کے حساب سے اپنی جو ہے ذرائع پورے کر سکیں. آپ دیکھیں پنجگور کی کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہوئی کیونکہ آرمڈ فورسز نے وہاں پہ کولڈ سٹوریج ان کو دیا. تو پنجگور ون آف دی سیٹلڈ وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہے کیونکہ وہاں پہ اسٹیکس ان کے بڑھ گئے ہیں. تو لہٰذا آپ ان تمام چیزوں کے اوپر جب غور کریں گے, آپ ان کو نوکریاں دیں. کتنی نوکریاں, کتنے لوگ ہوں گے وہاں پہ سویلینس. آپ جو وہاں کی جو لیویز ہے اس کو پرماننٹ کر دیں, ان کے اسٹیکس بڑھا دیں. وہی لیویز جو سردار ان کو امپلائی کرتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنے چاہیے. جب ایسے کریں گے, ان کے اسٹیکس بڑھیں گے, نوکریاں ہوں گی, تو احساس محرومی یہ عام فورسز کریں گے یا یہ گورنمنٹ کرے گی؟ یہ کس کام کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے, جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, انتظامیہ ہے, ان کا کام ہے. آرم فورسز اس کو اسسٹ کر رہی ہیں اور بنیادی طور پر انہی کا کام ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ احساس محرومی ختم ہوگا تو دہشت گردوں کا آسان ہدف نہیں ہوں گے یہ کہ ان کو کنونس کر کے ایک ایسی راستے پر گامزن کر دیا جائے جہاں سے واپس پلٹنا مشکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو مسئلہ ہے, جو افغانستان سے ہم نے بارہا اٹھایا ہے اور افغان حکومت ویسے رسپونڈ نہیں کر رہی, اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کوئی اونڈ ہے یا پھر اس کو اسٹیٹ فنڈ کر رہی ہے. ہمیشہ وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے, ہم تو چاہتے ہیں, لیکن کنٹرول کرنا تو انہی کا کام ہے نا. یہ وہاں سے کیوں رسپانس ہمیں نہیں آ رہا؟ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پہ آپ احسان کریں اس کے شر سے بچیں. تو لہٰذا جس طرح سے افغانیوں کو پچھلے 40 سالوں سے ہم نے اپنے یہاں مہمان رکھا, مہاجرین کی یہاں پہ اپنے آبادکاری کی, ان کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان ریٹرن ہم جس طرح کی ہمیں اسسٹنس چاہیے تھی اس طرح انفارچونیٹلی افغانستان سے نہیں. وہاں دعا ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم جو ہے اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف جو ہے استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن بدقسمتی سے چونکہ دنیا نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کی گورنمنٹ کو, تو وہ جو گیپ تھا اس کے اندر انڈینس نے اس گیپ کو آکوپائی کیا اور وہاں پہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, تو ان کا جو پارلیمنٹ کی پریزیڈنشل پیلس بنا رہے ہیں, چابہار پورٹ تک سڑک بنا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں پھر کوئٹ پرو کو کے سلسلے کے اندر دو کیس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں, سراج حقانی صاحب بھی انڈیا کے افغانستان کے اندر, لیکن اس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ وہ خوارجوں کے پاس ملنے والا اسلحہ وہی اسلحہ ہے جو امریکنز اس وقت کی بری گورنمنٹ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. تو لہٰذا پاکستان نے بائیلیٹرل لیول کے اوپر, ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں تو چائنا کے اندر اسحاق ڈار صاحب جب گئے ہوئے تھے تو چائنا, افغانستان اور پاکستان نے مل کے بیٹھ کے بات بھی کی ہے, چائنیز نے بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈپلومیٹکلی ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہمارے پاس ملٹری آپشن بھی شامل ہے کہ جس پہ ہم جا کے ہاٹ پرسوٹ آپریشن کریں کہ جہاں پہ ان کو بامبنگ کریں یا وہ چھپے ہوئے ہیں, لیکن پھر اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو تمام آپشنز اگر ہماری جو ہے وہ ایکسرسائز ہو جائیں گی اور اسٹل خارجی وہاں سے آتے رہیں گے تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ جو ڈیسائیڈ کرے گی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس کو امپلائی کریں گے, اور ظہیر صاحب جو ہمارے ایئر چیف ہیں, پھر ہم ایئر اسٹرائکس بھی کریں گے. تمام آپشنز ہمارے ہاتھ میں ہیں, آرٹیکل 51 UN چارٹر کے تحت ہم سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ بریگیڈیئر صاحب آفٹر سو لانگ ہم سب ایک پیج پہ, ہماری حکومت, ہماری آرم فورسز, ہمارے لوگ, ہم واقعی یونائٹڈ ہیں. ایسے کرائسس میں یہ جو بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم سب یونائٹڈ ہو گئے, تو جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ مل کے لڑیں گے. بریگیڈیئر صاحب کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری لی ہے اس اٹیک کی؟
نہیں ابھی تک ایز سچ کسی نے ڈکلیئر نہیں کی، لیکن جو شواہد اس کو جا رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس یا بی ایل اے اور بی آر اے کے اب ان کا آپس میں بھی نیکسس بن چکا ہے. بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بلوچستان ریپبلکن آرمی، ان کا نیکسس جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کے ساتھ بن چکا ہے، جس کو فیسیلیٹیٹ وہاں کی پوری گورنمنٹ افغانستان کی کر رہی ہے. لیکن ہم انڈینز کی طرح جو ہے وہ ایک دم سے بات شروع نہیں کرے گے. ہمارا بھی ڈوزیئر ابھی تیار ہو رہا ہے، شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ انتہائی بے ایمانہ، شرمناک اور بزدلانہ حملہ تھا. تو بیسیکلی وہ اپنی جو سو کالڈ ان کی ایک انگریس ہے پبلک کے اندر، اس کو بی ایل اے بی آر اے کے ایلیمنٹس ہیں اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتے. تو لہٰذا مجھے بتائیں بارڈر مینجمنٹ کے معاملات جو ہیں، ہم نے یہ دیکھا پارا چنار کی صورتحال بھی ہمارے سامنے تھی، پھر یہ بلوچستان کی تو ہے ہی، وقتاً فوقتاً کارروائیاں ہوتی ہیں. یہ اسمگلنگ کے معاملات، بارڈر مینجمنٹ کے معاملات، ان کو حل کرنے کے لیے کیا ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ تیار نہیں ہے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے؟ معاملات ایسے ہوتے کیوں ہیں اس طرح کی کارروائیاں؟ کیونکہ ہم سیکیورٹی آن دی ادر ہینڈ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے وہاں پر. دیکھیں وہاں پہ جو بارڈر کو ایگزیکٹلی مین کر رہے ہیں، وہاں پہ لیویز کے ایلیمنٹس بھی ہیں، وہاں پہ ایف سی کے ایلیمنٹس بھی ہیں. وہاں پہ جو اب سے 6 مہینہ پہلے جب ہم نے اس کو کہا تھا کہ اسپیکٹرم آف ایول، جس میں کہ نارکوٹکس بھی شامل تھی، اسمگلنگ بھی شامل تھی، یہ تمام لوگوں کے اوپر عاصم منیر صاحب نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا تھا، کیونکہ یہی پھر جو پیسے اس سے جنریٹ ہوتے ہیں ٹیررزم میں استعمال ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر ہم نے سخت کارروائی کی. کہ وہاں پہ باڑ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ہر ایک انچ کو آپ اس طرح سے کور نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو پھر فائر سے کور کرتے ہیں. تو رات کی تاریکی میں گھاٹیوں کی صورت میں ضرور لوگ نکل کے اب بھی آتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جا رہا ہے. آپ کا بالکل کنسرن ٹھیک ہے کہ جب تمام باڑ بھی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ لیویز کی ٹرپس بھی ہیں، لیکن پھر انفارچونیٹلی کچھ کنائنس کے ساتھ جو لیویز کے لوگ ہیں وہاں پہ جو کہ سویلینز ہیں، اور کچھ وہ گھاٹیوں میں نظر بچا کے کراس ضرور کرتے ہیں. لیکن تبھی میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو ایک قسم کا لیگلائز کر دیں اس ٹریڈ کو اور ٹیرف اس کے اوپر نہ لگائیں، تو پھر یہ تمام جو اسمگلرز ہیں یا نارکوٹکس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا. تمام انٹرنیشنل قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ڈومیسٹک قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے میں ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ پھر اس طرح کی چیزیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہائی لائٹ بھی ہوتی ہیں. لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی بھی ہیلپ لی جائے، ان کو بھی انوالو کیا جائے. بریگیڈیئر صاحب، ایک آپ نے ٹرم یوز کی ڈوسیئر، یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی سنا، میرے لیے کچھ ٹرمز نہیں ہیں تو میں نے کہا میں آپ سے خود پوچھوں. دیکھیں ڈوزیئر ایک قسم کا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی بکلٹ ہوتی ہے جس میں ہنڈریڈز آف پیجز جو ہے وہ ساتھ اس کے نیکسس لگتے ہیں جس میں پروفز ہوتے ہیں. اس میں کمیونیکیشنز کے سلسلے میں جو ریکارڈنگز ہیں وہ الگ سے اس کی ڈیوائسز شامل ہوتی ہیں. مطلب آپ نے کوئی کیس فائٹ کرنا ہو تو جو وکیل اپنے جو بغل میں فائل لے کے پھرتا ہے اس کو آپ ڈوزیئر جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ایک پورا کیس جو ہے وہ بنتا ہے، جو آپ کے آرگومنٹس ہوتے ہیں اس کو آپ ڈوزیئر بولتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہماری ڈپلومیٹک کور مختلف کیپٹلز کے اندر ہے وہ بھی لے کے چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ابھی بلاول بھٹو صاحب بھی مستند قسم کے جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں جو ریٹائرڈ ان کو لے کے، اور جو اچھے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو کہ بات چیت کرنے میں چیزوں کو سمجھنے میں اچھے ہیں، تو گورنمنٹ ان کو ڈیٹیل کی ہے، وہ بھی یہ ڈوزیئر لے کے مختلف ممالک میں جائیں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ صاحب، آپ نے وقت دیا.